إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. درود شریف پڑھ لیجیے. حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ تعالی کی والدہ محترمہ کی سیرت طیبہ کے حوالے سے ہمارا مضمون چل رہا ہے. آپ کے علم میں ہے کہ مضمون میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ ایک دنیاوی اضافی آسودگی والا گھرانہ چھوڑ کر ترجیحی طور پر ایک دینی رشتے کو اختیار کیا گیا جہاں پہ دنیاوی وسعت نہیں تھی. اور والدہ محترمہ چونکہ ماؤں کو طبعی طور پر بیٹیوں سے اضافی لگاؤ ہوتا ہے تو وہ کبھی کبھار بہانے سے کسی خادمہ کو بھیجتی یا خود تشریف لاتی. جب انہیں اندازہ ہوتا کہ گھر میں وسعت نہیں ہے تو وہ اس حوالے سے کہ انہیں گھر کی تنگی اور عسرت کا پتہ نہ چلے وہ ہنڈیا میں پانی ڈال کر چولہے پہ چڑھا دیتی تھیں تاکہ یہ سمجھا جائے کہ کھانا بن رہا ہے. یہ بہت بڑا آئینہ ہے، ہم اس میں بہت کچھ دیکھ سکتے ہیں. دنیا بھر کی نعمتیں ہمیں میسر ہوتی ہیں، چونکہ شکر گزاری کا جذبہ ہمیں بھی میسر نہیں ہوتا اور ہم اپنی بچیوں کو بالخصوص اس کی اہمیت کے حوالے سے انہیں آگاہ نہیں کرتے تو وہ بھی اس سے بے خبر ہوتی ہیں. تو تمام تر نعمتوں کے باوجود اگر کہیں ذرا سی کمی رہ جائے تو بیٹیاں آ کر اس کا گلہ کرتی ہیں، فلاں موقع پہ یہ کہہ دیا تھا، فلاں موقع پہ یہ کہہ دیا تھا. میرے خیال میں اس روحانی آئینے میں بہت کچھ دیکھنے اور دیکھ کر اپنی راہ کو متعین کرنے کی ضرورت ہے. وہ فرماتی ہیں کہ پھر یہاں پہ مہمانوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا اور مہمانوں کے حوالے سے بھی جو ہمارا ذوق ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ ایک سے دو مہمان آ جائیں تو مصیبت پڑ جاتی ہے. اور اگر مرد کا کچھ ذہن بنا ہوا ہو خدمت کے حوالے سے اور وہ سب کچھ مہیا کر بھی دے تو خاتون کے لیے وہ اپنے لیے وبال سمجھنا شروع کر دیتی ہے. حالانکہ یہ اسلامی پاکیزہ اخلاق سے بالکل مطابقت نہیں رکھتی یہ چیزیں. ایمان اور اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ مہمان آئے تو میزبان خوش ہو جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء علیہم السلام میں سب سے زیادہ جو قلبی لگاؤ ہے وہ حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے ہے. اور اس لگاؤ کی کئی ساری جہتیں احادیث مبارکہ میں بیان کی گئیں. محبت کے کئی پہلو ہوتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اس محبت کو یوں ظاہر فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کی شباہتوں کو بیان فرمایا کہ ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دکھائے گئے، ان کا چہرہ مہرہ اس طرح کا تھا اور وہ فلاں قبیلے کے نوجوان کی شباہت رکھتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمیں دکھائے گئے، ان کا جو مبارک چہرہ تھا وہ اس طرح کا تھا. حضرت جبریل علیہ السلام کے حوالے سے فرمایا کہ ان کی شباہت حضرت دحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا کہ ان جیسی تھی. ایک مضمون چل رہا تھا. چلتے چلتے جب حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا بابرکت تذکرہ آیا تو فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شباہت تمہارے مالک جیسی تھی. صاحبکم تمہارے صاحب جیسی تھی. یہ بھی فرما سکتے تھے کہ مجھ جیسی تھی، یہ بھی فرما سکتے تھے کہ محمد جیسی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن نہیں. آپ دیکھیں کہ تعبیر دیکھیں. فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شباہت تمہارے صاحب جیسی تھی.
سرکار ہمارے مالک ہوں اور سرکار اپنی زبان سے کہیں تو پھر اس محبت کا حق ادا کرنے کے لیے میرے خیال میں قربانیاں، فدائیت اور جان نثار ہونا، فنائیت، یہ سب پیچھے رہ جاتے ہیں. غالباً وہ جملہ بھی کم پڑ جاتا ہے کہ کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. سبحان اللہ. بے شک سرکار ہمارے مالک ہیں، یہ تو ہمارا دعویٰ ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس میں کوئی دم پیدا ہو جائے تاکہ ہماری آخرت سنور جائے. ظاہر ہے کہ مملوک بننے کے لیے بھی تو کچھ ادائیں چاہیے، غلام بننے کے لیے، ملکیت میں آنے کے لیے بھی تو کچھ ادائیں چاہیے. تو ہم سب کوشش کرتے رہتے، کہتے رہتے، تو بے یقینی کی کیفیت رہتی کہ پتہ نہیں بات بنی یا نہیں بنی. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوب کا تذکرہ کرتے وقت اس بات کی ضمانت دی کہ ہم تمہارے مالک ہیں. فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شباہت تمہارے صاحب کی طرح ہے، اعلیٰ نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام. تو حضرت ابراہیم علیہ نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام کا جو ذوق مبارک تھا یا ان کی پاکیزہ صفات تھیں، ان میں ایک خوبی یہ تھی کہ وہ بہت ہی اعلیٰ درجے کے مہمان نواز تھے. اہل علم فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے مہمان کے بغیر کھانا کھایا ہو. انتظار فرماتے تھے کہ کوئی مہمان آئے گا تو کھانا کھائیں گے. شیخ الاسلام شیخ العربی والعجم حضرت اقدس حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ، جو سید زادے ہیں، سرکار کے نواسے ہیں، ان میں بھی یہ سنت، ان میں بھی یہ خوبی بدجہ عتم اللہ پاک کی طرف سے یہ ودیعت کر دی گئی اور رکھ دی گئی. راوی یہ کہتے ہیں کہ دوپہر میں جب کھانے کا وقت ہوتا تو گھر سے کھانا آتا تو اس وقت وہاں پہ جتنے بھی لوگ ہوتے، امیر غریب چھوٹا بڑا، سب کو بلا لیا جاتا، اور اسی پر بس نہیں، حضرت خادم کو باہر بھیجتے اور کہتے کہ گلی اور سڑک پہ جا کے دیکھو جو آدمی بھی ملے اس کو کھانے میں شریک کرو. اور ہمارے اسلاف کی یہ روایت ہے، سنہری تاریخ ہے. جماعت تبلیغ، سلسلہ دعوت و تبلیغ کی مقبولیت کی دیگر جو وجوہات ہیں اور پاکیزہ اسباب ہیں، اس میں ایک سبب دسترخوان کا تسلسل بھی ہے. بہرحال یہ نبیوں کی صفات میں سے ہیں. سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سب سے پہلی وحی کا نزول ہوا تو اس کی عظمت اتنی زیادہ تھی کہ آپ جب گھر تشریف لائے تو آپ کی کیفیت متغیر تھی. ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی فکر مندی کے ساتھ پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لقد خشیت علی نفسی، آج جو کچھ میرے ساتھ معاملہ ہوا ہے تو مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے. تو حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تسلی کے کچھ الفاظ کہے جو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں بیان فرمائے ہیں، نقل فرمائے ہیں. اہل علم فرماتے ہیں کہ اس موقع پر ان الفاظ سے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تسلی ہوئی اور حوصلہ ہوا، اگر ساری دنیا مل کر آپ کو تسلی دیتی تو ان الفاظ کے نتیجے میں جو تسلی تھی وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتی تھی. تو ان تسلی کے الفاظ میں ایک اس حقیقت کا اظہار بھی تھا کہ تقری الضیف، بھلا آپ کو اللہ تعالیٰ کیسے تنہا چھوڑ سکتے ہیں، آپ تو مہمان نوازی کرتے ہیں. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ محاسن میں سے ہے. تو اہل علم تو سرکار کے وارث ہیں، اور وارث کا مطلب یہ ہے کہ میراث کی جو خوبیاں تھیں، مورث کی جو خوبیاں تھیں، وہ وراثتاً وارثین میں منتقل ہوں، نظر آئیں. چنانچہ اگر کسی شخص کو مہمانوں کے آنے سے خوشی ہو اور مہمان نوازی میں وہ راحت محسوس کرے تو سمجھے کہ وراثت نبوت کا حصہ اسے وافر مقدار میں مل رہا ہے. یہ ایک بہت بڑا پیمانہ ہے. اسی کا دوسرا زاویہ یہ ہے کہ بخیل کبھی ولی نہیں ہو سکتا. ولی ہونے کے لیے سخی ہونا شرط ہے، اس لیے کہ ہمارے آقا سخی تھے. کان اجود الناس بالریح المرسلہ، تیز ہوا کی
جو رفتار تھی، تیز ترین ہوا کی جو رفتار تھی، اس سے کہیں زیادہ رفتار آپ کی سخاوت کی تھی۔ تو اب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، یہ اصل میں مضمون ہمارا چل رہا تھا کہ ہم بیٹیوں کی تربیت کیسی کرتے ہیں۔ گھر میں سکھایا گیا، یہ مضامین بتائے گئے کہ سرکار ایسے سخی تھے، سخی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ حدیث شریف میں اس کی طرف جو متوجہ کیا گیا ہے وہ ایمان کا واسطہ دے کر متوجہ کیا گیا ہے، کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ مہمان کا اکرام کرے۔ کتنا بڑا واسطہ اس میں دیا گیا ہے۔ تو یہ سب باتیں بتائی گئیں، بچپن میں سکھائی گئیں۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں پر جب اپنے گھر منتقل ہوئی، شادی ہوئی، تو مہمان نوازی کو سعادت سمجھا، باوجود کہ وسعت نہیں تھی لیکن اس کو اختیار کیا۔ اور غالباً اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور یہ خرچ کرنا اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے بڑے عیبوں پہ پردہ ڈال دیتے ہیں۔ چنانچہ خرچ کرنے کے موضوع پر جو مختلف آیات مبارکہ ہیں ان میں مختلف مضامین طرح طرح کے پہلوؤں کے ساتھ بیان کیے گئے۔ ایک موقع ایسا بھی آیا کہ جہاں پر یہ مضمون سمجھ میں آتا ہے کہ ذرا سا بھی اگر تم خرچ کر سکو تو کرو۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، جس کی جتنی گنجائش ہے وہ خرچ کرے۔ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، جس کا رزق تنگ ہو گیا ہے فَلْيُنْفِقْ، اسے بھی چاہیے کہ وہ بھی خرچ کرے۔ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، جو بھی اللہ نے دیے اس میں سے کچھ نہ کچھ خرچ کرے۔ اللہ کو اتنا پسند ہے خرچ کرنا۔ چنانچہ تنگ دستی تھی تو یہ اس حکم مبارک اور اس منشا مبارکہ کو سامنے رکھا اور اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ یقیناً آپ کے علم میں وہ مضمون مبارک بھی ہے کہ مہمانوں کے حوالے سے یا پڑوسیوں کے حوالے سے یا اللہ کی مخلوق کی خدمت کے حوالے سے اس کی تحسین کی گئی ہے کہ سالن میں پانی ڈال کر تھوڑا سا اضافہ کر لیا جائے۔ یہ وہ پاکیزہ محاسن ہیں جو صرف ہمارے دین کا امتیاز ہیں۔ دنیا بھر میں یہ کلیہ ہے کہ خرچ کرو گے تو کم ہوگا، میرے آقا کا یہ کلیہ ہے کہ خرچ کرو گے تو بڑھے گا۔ یہ کلیہ ہے۔ دیکھیے ایک بات آپ کی خدمت میں بڑی عجیب و غریب عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کیوں ضروری ہے؟ ہمیں ایک شخص نے ایک بات آ کر کہی کہ فلاں معاملہ ایسا ہے، وہ جو معاملہ ہے وہ عقلی اعتبار سے ہمارے شعور سے تھوڑا سا بلند ہے، تو ہم اس کو اس بنا پہ نہیں مانیں گے کہ بتانے والا جو واسطہ ہے یا راوی ہے وہ کمزور ہے۔ اگر بہتر سند ہوگی، بتانے والا ایسا ہوگا جو قابل بھروسہ ہے، تو اس کی بات کو ہم کسی حد تک مانیں گے۔ اب بتانے والا جو معتبر ہے، اب اس کی کئی ساری شکلیں ہو سکتی ہیں۔ مثلا اولاد کے لیے جب وہ چھوٹی ہوتی ہے تو سب سے زیادہ قابل اعتماد ماں باپ ہوا کرتے ہیں۔ ایک بچہ کہتا ہے کہ یہ معاملہ ایسے ہے، تو دوسرا بچہ کہتا ہے تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ وہ کہتے ہیں میرے ابا نے کہا ہے۔ ٹھیک ہے، باپ جو بھی کہہ دے اس کے لیے حرف آخر ہوتا ہے۔ پھر جیسے جیسا اس کا شعور پختہ ہوتا ہے تو جو اس کے خیال میں معتمد ہوتے ہیں ان کی بات کو وہ یقین کے درجے میں لینا شروع کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، چنانچہ یہ تو ایک بہت ہی مفصل مفہوم اور مضمون ہے، وقت چاہیے میں خلاصتاً عرض کرتا ہوں کہ ہم اللہ والوں سے محبت رکھتے ہیں۔ ایک شخص نے آ کر کے کہا کہ فلاں آدمی کی یوں کرامت ظاہر ہوئی، تو وہ بتانے والا
کوئی مستند نہیں تھا، کبھی جھوٹ بول دیا، کبھی سچ بول دیا، کوئی اچھی ساکھ نہیں تھی، تو ہم نے اس کی بات کو ہوا میں اڑا دیا. لیکن وہی بات اگر پیر و مرشد نے کہی تو پھر ہمارے دل میں نقش ہو جاتی ہے کہ یہ 100% صحیح ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایمان کا مطلب ہے یقین. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین کا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ آخرت کی جتنی باتیں ہیں وہ سب ہماری عقل سے ماورا ہیں. اگر سرکار پر یقین ہوگا تو ساری کی ساری باتیں دل میں پیوست ہوتی چلی جائیں گی. اگر سرکار کی بات پر یقین نہیں ہوگا یا ہو کر کے کمزور ہو جائے گا تو پھر آخرت کی باتوں کو سرکار کی ضمانت پر ماننے کے بجائے عقل کی کسوٹی پہ پرکھنا شروع کر دے گا، جیسا کہ آج کل یہ بدبختی اور بدنصیبی ہمارے گلے پڑی ہوئی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. 2-2-4 کا کلیہ کہتا ہے کہ خرچ کرو گے تو کم ہوگا، میرا نبی کہتا ہے کہ خرچ کرو گے تو اضافہ ہوگا. یہ بخل اور سخاوت کے مابین یہ حد فاصل ہے. اب ہمیں اس کا تعین کرنا ہے. اور خرچ کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایک خاص مقدار میں خرچ کریں، نہیں. لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، جس کی جتنی وسعت ہے اس حساب سے وہ خرچ کرے. اب ایک دھڑکا لگا رہتا ہے کہ خرچ کروں گا تو ملے گا کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آخرت میں تو بہت کچھ ملے گا. تو پھر بھی ہم کمزور ہیں کہ پھر وہ دنیا میں کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے، تسلی رکھو. ایک تو تسلی اس بات کی کہ تم جو دے رہے ہو ہم نے اس کو قرض کے طور پہ لکھ لیا ہے اور قرض کی واپسی یقینی ہوتی ہے. ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے 1 روپیہ 2 روپے اس کا تذکرہ نہیں، ایک ذرہ بھی ہو تو اس پر فرمایا کہ وما انفقتم من شیء، تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو. شیء کا لفظ ایک ذرے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ایک روٹی کے ٹکڑے 10 آپ نے کیے، 10واں ٹکڑا آپ نے دیا. تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو فہو یخلفہ، وہ اس کا بدلہ ضرور دیتا ہے. یہ پکی بات ہے. اس سے اگلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ بڑی عجیب بات ہے، تم نے ایک ٹکڑے کے 10 حصے کیے اور ایک حصہ دیا، وہ بدلے میں وہ اتنا دے تو اس کی شان کے خلاف ہے. تم نے اپنی حیثیت کے مطابق دیا، وہ بدلہ اپنی شان کے مطابق ہے. لیکن منشا اس کی یہ ہے کہ اس کے راستے میں خرچ کرو. بالخصوص آج کے دور میں جو صورتحال ہے مہنگائی کی، ہمارے اڑوس پڑوس میں، اطراف میں، حلقہ احباب میں، جان پہچان کے لوگوں میں جو خاندان پریشان ہیں، جو لوگ پریشان ہیں، بہن بیٹیاں پریشان ہیں، تو اس موقع پر خاموشی سے لوگوں کی ضرورتوں کا خیال کرنا اور مخفی طریقے سے ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرنا، سبحان اللہ، صدیوں میں جو منزلیں طے ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ لمحوں میں طے فرما دیتا ہے. اس کی کوشش کی. بس یہ ہے کہ کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو. سورہ بقرہ کا جو آخری حصہ ہے 3 پارے میں، جس میں بے شمار فوائد و فضائل اور ترغیبات ہیں انفاق فی سبیل اللہ کی، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک شرط بیان فرمایا کہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتلائے نہ تکلیف پہنچائے. لہم اجرہم عند ربہم، پھر اس کا بدلہ رب کے پاس. یہ بات ذہن میں رکھیں. ہمارے ایک محترم ہیں، وہ تشریف لاتے ہیں، پچھلے بدھ کو بھی تشریف لائے تھے. انہوں نے ایک بات سنائی تھی، حالانکہ نہ وہ عالم ہیں نہ حافظ ہیں، ان کے والد صاحب بھی سادہ آدمی تھے، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے. وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب بڑے غریب پرور تھے، لوگوں کا خیال کیا کرتے تھے. تو لوگوں کی خدمت کرنے کے بعد پھر ان کا مزاج یہ تھا کہ کبھی اگر راہ چلتے ہوئے وہ شخص نظر آتا کہ جس کی خدمت کی تھی، جس کو پیسے دیے تھے، اگر راہ چلتا نظر آتا تو راستہ بدل لیتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سامنے ہو تو یہ شرمندہ ہے.
ہماری طرح بے شرمی نہیں. اول تو خرچ کرنا نہیں، خرچ کر کے 6 تصویریں اتار کے فیس بک پہ ڈالنی ہے اور پھر لوگوں سے واہ واہ لینی ہے. جتنا خرچ کیا تھا اس سے کئی گناہ کما لیا، بوجھ اپنے سر پہ لا دیا. وہ تھا نا کہ وہ غریب بھوک سے نہیں مرا، وہ اس فوٹو سیشن سے مر گیا. اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے. جب اس نے کہا نا کہ ایک نیکی کے بعد کہ بھئی ذرا بتاؤ تو صحیح تم کون ہو، نام کیا ہے اور تمہارا پتہ کیا ہے، کہاں سے ہو، تو اس نے مڑے بغیر، چہرہ دکھائے بغیر یہ کہا کہ جس کے لیے میں نے کیا ہے وہ میرا نام بھی جانتا ہے، میرا پتہ بھی جانتا ہے. تو یہ نیکی حاصل کرنے کا موقع ہے. خوب خیال کیجئے، سب سے جو حق ہے زیادہ وہ عزیز و اقارب کا ہے اور جو پڑوس کے لوگ ہیں ان کا ہے. معلوم کیجئے کہ اس کی کیا ضرورت ہے. جو اپنی ضرورت کا اظہار کر دے وہاں بھی کوشش کیجئے، اور جو ضرورت کا اظہار نہ کرے اس کی اضافی ذمہ داری ہے. اپنے ذریعے سے معلوم کریں، عزت نفس کو متاثر کیے بغیر عنوان بدل کر کے ان کی خدمت کریں. آپ سمجھ رہے ہیں، تمام تر نیکیاں، ایک شخص بہت بڑا اللہ والا ہے اور خانقاہ سے تعلق رکھتا ہے، خلافتیں ہیں اور وغیرہ وغیرہ، عالم ہے، شیخ الحدیث ہے، مجاہد ہے، مبلغ ہے، سب کچھ ہے. لیکن اگر پڑوسی اگر بھوکا سو گیا، اللہ فرماتے ہیں اس کا ایمان مکمل نہیں. چاہے وہ پڑوسی بے دین ہو، چاہے وہ پڑوسی عیسائی ہو، کافر ہو، جو بھی ہو، اگر وہ پڑوسی ہے اور بھوک ہے اور آپ نے خیال نہیں کیا تو آپ کی ساری تسبیحات، آپ کی ساری نیکیاں، آپ کے سارے اعمال، سب کچھ کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ہاں، وہ تو بات کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کا ایمان معتبر نہیں. تو بات چلی تھی مہمان نوازی کے حوالے سے. مہمان آ جائے تو مصیبت پڑتی ہے. اسلام کا مزاج ہے کہ مہمان آ جائے تو بندہ کھل جائے. شکر ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مہمانوں کو ہمارے ہاں بھیجا. میں خدمت والے ساتھیوں کی خدمت میں بھی درخواست کرتا ہوں، خاص طور پر بچوں کو مخاطب کر کے، کہ بالخصوص اجتماع کے موقع پر اور بالعموم ہر مجلس ذکر میں یا جمعے میں جب بھی مہمان آتے ہیں تو جب کھانے کی تقسیم کا سلسلہ ہو، دسترخوان بچ جائیں تو اس طرح سے ان کو بٹھائیں کہ یہ ایک ایک مہمان جو میرے کہنے پر کھانا کھائے گا یہ میری آخرت کی انویسٹمنٹ ہے. دیکھیے، یہ پوچھنا کہ کھانا کھائیں گے کہ نہیں، یہ تو بڑی بدذوقی کی بات. دوسری بات یہ کہ کھانا لگا ہوا ہے، کھانا کھانے میں اگر آپ کی نظر نہیں ہے، نظر دو طرح کی ہوتی ہے، ایک نظر مکروہ اور ایک نظر محمود. نظر مکروہ یہ ہوتی ہے کہ اس نے اتنا کھا لیا، اس نے اتنا کھا لیا، اس نے اتنا، یہ بہت ہی مذمت والی نظر ہے. نظر محمود یہ ہے کہ کسی ساتھی کو کھانے میں جس چیز کی ضرورت ہے اس کو کہنے سے پہلے میں اس کی خدمت میں پیش کروں، اور بڑے ادب سے، بڑی محبت سے. اس طرح سے محبت سے پیش آئیں کہ نیا آنے والا ساتھی جب آپ اخلاق سے پیش آئیں تو آپ اس کے دل میں گھس جائیں. اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں جہاں ہمارے اپنے مفادات ہوتے ہیں. خدا نخواستہ کسی مقدمے میں پھنسے ہوئے ہوں تو وکیل صاحب کے ساتھ ہمارا رویہ، پولیس والوں کے ساتھ، سیاست دانوں کے ساتھ، اور چوری صاحب تو آڈے کیا کہنے، وغیرہ وغیرہ، رشتہ کہیں لینا ہو وغیرہ، تو پھر ہمارا اکرام دیکھنے والا ہوتا ہے. جب اللہ کا معاملہ ہوتا ہے، اس کے دین کا معاملہ ہوتا ہے، تو پھر ہماری بدتمیزی بھی دیکھنے والی ہوتی ہے. تو میں بڑے ادب کے ساتھ آپ حضرات سے درخواست کروں گا کہ ہمارے خدمت والے ساتھیوں کو، ان بچوں کو بالخصوص مجھے معاف کر دیا کریں کہ آپ کے حق میں جو کوتاہی ہو جاتی ہے وہ واقعتاً میں آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں اور ایمان کے حد تک بتا رہا ہوں کہ میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ جس شخص کا رزق اللہ نے جو لکھ دیا ہے وہ مل کر رہے گا. تو ظاہر ہے کہ اگر آپ خانقاہ میں آتے ہیں اور ہم عزت بخشتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں تو یہ شام کا کھانا اللہ نے آپ کو دینا ہی تھا نا. اب
اگلی بات یہ کہ کھانا اللہ نے جو آپ کو دینا تھا وہ ہے جو یہاں پہ آپ کھا رہے ہیں، یہی آپ کا مقدر ہے. تو جب آپ کا مقدر ہے تو ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم یہ آپ کا مقدر آپ کے پاس پہنچائیں. اگر پہنچانا پڑتا تو چودھری اسلم صاحب کے پاس پتوں کی جانا پڑتا، کنگن پور جانا پڑتا، تو ہماری تو ایسی تیسی ہو جاتی. اللہ نے اضافی احسان یہ فرمایا کہ مقدر آپ اپنا کھا رہے ہیں اور عزت ہمیں بخش رہے ہیں. یہ آپ کا احسان در احسان. تو پھر مکرر درخواست ہے، بعض ساتھیوں کو یہ گلہ ہوتا ہے کہ خدمت والے ساتھی ایسا بھی کرتے ہیں کہ اپنے جان پہچان والوں کو مقدم کرتے ہیں. یہ بہت بری بات ہے. سب سے بڑی جان پہچان وہ ہے جو تقوی کی بنا پر، اور یہ جذباتی بات نہیں ہے. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. جان پہچان، تعلق داری، دوستی، محبت، جگری یار ہونا، اللہ پاک فرماتے ہیں قیامت میں سب ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے الا المتقین، مگر وہ دوستی جو تقوی کی بنا پر قائم ہوئی وہ قیامت میں بھی قائم رہے گی. یہ بہت ہی بڑی بد اخلاقی ہے. سب سے پہلے میں اپنے بچوں کو اس حوالے سے تاکید کرتا ہوں کہ کوئی بھی آئے جو اللہ تعالیٰ کے پاک نام کی نسبت سے آئے اس سے بڑا کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا. ولا ذکر اللہ اکبر، اللہ کی ذات سے اللہ کا ذکر سب سے بڑا، اور جو اللہ کے ذکر سے منسلک ہو گیا وہ سب سے بڑا. دیکھیے نا، صدیاں بیت گئی ہیں، ہم اپنے آباء و اجداد کو نہیں جانتے، بادشاہوں کا تذکرہ نہیں ہوتا، لیکن وہ لوگ کہ جنہیں حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ میں نے مساکین کو اپنی قبروں میں سلاطین پایا، وہ آج بھی ہمارے دل و دماغ پر چھائے ہوئے ہیں. کیوں؟ جیسے اللہ کی ذات باقی ویسے اللہ کا نام باقی، اور جیسے اللہ کا نام باقی اللہ کے نام سے منسلک ہونے والے باقی. تو ساتھیوں سے بھی درخواست ہے، اب وہ بھئی یہ کہ فلانا آدمی رانا برادری سے نہیں، چونکہ ہماری خدمت میں جو خدمت والے ساتھی کثرت سے ہیں، اس میں یا تو سردار صاحب ہیں جنہیں جمائیاں آ رہی ہیں، یا پھر رانا برادری کے لوگ ہیں. ہم ان کے احسان مند ہیں، اور ساتھی تذکرہ کرتے ہیں کہ خانقاہ کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ رانا برادری خدمت میں لگی ہوئی. بہرحال ان کے احسان ہے، اور ان کے احسان کے حوالے سے میں آپ کو کیا بتاؤں کہ ایک عرصے سے یہ اس خدمت میں لگے ہوئے ہیں. بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ رات کو تاخیر سے فارغ ہوئے، انہیں واپسی کے لیے سواری نہیں ملی، تو یہاں سے 15-16 کلومیٹر اپنے علاقے میں جو گئے تو پیدل چل کر کے گئے. کتنا ہے یہاں سے پہلا 12 کلومیٹر تک پیدل چل کر کے. اب مجھے بتائیے کہ ان کی خدمت کو، ان کی عظمت کو ہم کس پیمانے پہ سمجھیں؟ ممکن نہیں. لیکن اگر وہ ایک رانا صاحب کی سوئی گھوم گئی تو اس کو کون سیدھا کرے؟ خیر، ان کی خدمت میں درخواست ہے کہ ایک احسان اور کر دیں، وہ یہ ہے کہ جو بھی شخص آئے اللہ تعالیٰ کے پاک نام کی نسبت سے جو بھی آئے تو اس کو اسی طرح ترجیح دیں جیسے ہمارا کوئی سگا ہے، اور حقیقت میں یہی رشتے کام آئیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. بہرحال یہ مہمان نوازی یہ اہل ایمان کی زینت ہے، اللہ تعالیٰ سے لینے کا بہترین طریقہ ہے. ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، میں قند مکرر کے طور پہ عرض کرتا ہوں کہ پچھلے انبیاء میں سے علی نبینا وعلیہم الصلوات والتسلیمات ایک نبی کا واقعہ ہے کہ ان کے زمانے میں ایک صاحب تھے جو بہت ہی مفلس تھے، اور انہوں نے کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا تھا. میں یہاں پہ روک کے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کا جو طریقہ ہے اس کا ایک آسان، دو صورتیں بہت آسان ہیں. ایک تو یہ کہ گھر میں گلہ یا ڈبہ رکھ لیں اور اس کے اندر روزانہ اپنی سہولت کے مطابق ایک عدد متعین کر لیں کہ کم از کم اتنے پیسے میں روزانہ اس میں ڈالوں گا، 5 روپے یا 10 روپے جو بھی، زیادہ جتنا بھی ہو لیکن اس سے کم نہ کریں. تو مہینے 2 مہینے بعد جب کچھ معقول رقم ہو تو پھر کسی غریب مسکین کو دے دیں. اور غریب مسکین میں سب سے زیادہ حقدار رشتہ دار ہیں. دوسری صورت یہ ہے کہ تنخواہ یا وظیفے کی جو صورت ہے جب وہ ملے تو اس موقع پہ کچھ پیسے علیحدہ کر لیں کہ بھئی یہ اللہ کے راہ میں
یہ میں نے نیت کر لی. اس وقت آسان ہوتا ہے. اگر یہ سوچا کہ کل کر لوں گا پرسوں کر لوں گا تو ہوتا یہ کہ آج 100 کی نیت تھی, کل وہ 70 پہ گئی, پرسوں 50 پہ گئی, پھر 3-4 دن بعد دعاؤں پہ چلی جاتی, تو تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. تو پیسے جب اکٹھے ہوتے ہیں تو ایسا کرنا آسان ہوتا ہے. لیکن اس میں ایک تاکید ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ خانقاہ کو دیں, نہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ 1% بھی یہ نیت نہ ہے, یہ نیت نہیں ہے, بلکہ اس کا کروڑواں حصہ بھی نہیں ہے. بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو حکم ہے, یہ جو منشا ہے, اللہ کرے کہ ہم سمجھ جائیں اور اس کے ذریعے سے اللہ سے لیں. اس پر اصرار یوں ہے کہ باوجود گناہوں کے اگر اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ ہے تو بھی گناہوں کے ہوتے ہوئے بھی اس عمل کی برکت سے آدمی اللہ کی رحمت سے محروم نہیں ہوتا. اب ظاہر ہے کہ ہر آدمی اپنے حساب سے بات کرتا ہے, تو میں گناہگار پارسا تو ہوں نہیں کہ میں یہ کہوں کہ جی آپ یہ عمل کر لیں فلاں کر لیں. تو جس میں اپنی بچت محسوس کرتا ہوں وہی فارمولہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ایک طریقہ ہے اللہ تعالیٰ سے لینے کا اور اپنے عیبوں پہ پردہ ڈلوانے کا اور معافی تلافی کا. میں تو کچھ نہیں کر سکا, میرے یا آپ کے کرنے سے کسی غریب گھرانے کے بچوں کے منہ میں لقمے گئے, پھر آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ دعائیں جو آپ کے لیے نکل رہی ہیں, پھر زبان نہیں, پھر جسم کے ایک ایک حصہ آپ کے لیے دعا گو, پھر وہ دعائیں آپ کو بچا رہی ہیں حادثے سے, نقصانات سے, لڑائی سے, جھگڑے سے وغیرہ وغیرہ. خرچ تو کرنا ہی ہوتا ہے. اگر اس طرح خرچ کر دیں تو نفع والا ہوتا ہے, نہیں کریں گے تو پھر کوٹ کچہری میں خرچ ہوگا, وہ کرنا تو پڑے گا. تو اس رخ کو سمجھ لیجئے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے. وہ جو صاحب تھے جو بڑے مفلس تھے, ان کی حالت یہ تھی کہ انہوں نے کبھی بھی سیر ہو کے ایک وقت میں کھانا نہیں کھایا. تنگ آ گئے بیچارے وہ. تو ایک دن وہ جو زمانے کے نبی تھے علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام, ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ سرکار ایک درخواست ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ کہیے. کہ جی میں نے ساری زندگی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا, آپ اللہ سے درخواست کیجئے کہ میرا جتنا رزق باقی ہے, جتنی بھی زندگی باقی ہے, وہ سارے کا سارا رزق مجھے اکٹھا مل جائے تاکہ میں ایک دفعہ پیٹ بھر کے تو کھاؤں. تو انہوں نے اللہ کے حضور درخواست کی کہ اللہ یہ بندہ یہ درخواست کرتا ہے. تو اللہ پاک نے کچھ دن کا فرمایا کہ اتنے دن کی اس کی زندگی باقی ہے, اور ظاہر ہے کہ جتنے دن کی زندگی باقی ہے اتنے دن کا رزق ہے, ٹھیک ہم اکٹھا دے دیتے ہیں. وہ اکٹھا ملا اس کو تو بڑا خوش ہوا, اس نے خوب سیر ہو کے کھایا. کھانے کے بعد کچھ کھانا بچ گیا. اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ یار تیرے جیسے کتنے بھوکے ہوں گے جو یہ کسک رکھتے ہوں گے کہ کبھی پیٹ بھر کے کھائیں. چل تو نے زندگی میں ایک بار تو مزے کیے نا, کسی اور کو بھی اسی لذت سے آشنا کر. تو اس نے تلاش کیا تو بے شمار لائن لگی ہوئی تھی, تو اس نے بلایا, اس نے کہا بھائی مزے کرو. تو سب نے سیر ہو کے کھایا. اب وہ جو کچھ ملنا تھا مل گیا, بات ختم ہو گئی. اب دوسرے ٹائم تو کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. تو خیر وقت گزرا. چند ماہ کے بعد ایسا ہوا کہ وہ جو نبی تھے, نبی جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا سب سے برگزیدہ ہوتا ہے. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس, یہ براہ راست اللہ کا انتخاب ہوا کرتے ہیں. اور اس انتخاب کا جو روحانی سفر تھا وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو گیا. تو براہ راست اللہ تعالیٰ کی نگرانی, اللہ کی نگہبانی, اللہ کی حفاظت ہوتی, اللہ کی مدد ہوتی. جب جیسا کہ قرآن کریم میں ہے کہ پیچھے فرعون کا لشکر تھا اور آگے دریا تھا, چلتے گئے تو بالکل دریا سامنے. تو جو ساتھ میں لوگ تھے کہنے لگے انا لمدرکون, حضور کچھ کیجیے, ہم تو پھنس گئے, پکڑے گئے. تو یہ منظر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی دیکھ رہے تھے. فرمایا کلا, ہرگز نہیں, ان معی ربی سیہدین, میرے ساتھ میرا رب ہے, وہ یقیناً ہماری رہنمائی کرے.
تو براہ راست اللہ کی مدد ہوتی ہے. تو وہ جو نبی تھے وہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں دیکھا کہ ایک رش لگا ہوا ہے اور لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں. تو ایک ساتھی سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کہنے لگے جی بہت بڑے اللہ والے ہیں اور بڑی انہوں نے خانقاہ بنائی. اس زمانے میں جو بھی تصور تھا تو ہر وقت لوگ آ رہے ہیں اور وہ سلسلہ ہے کہ چل رہا ہے. تو انہیں اشتیاق پیدا ہوا, اندر جا کے دیکھا کہ دسترخوان لگے ہوئے ہیں اور لوگ کھانا کھا رہے ہیں. حضرت خواجہ معین الدین صاحب کی دیگ مشہور ہے نا, ابھی بھی چلتی ہے سبحان, اور قیامت تک چلے گی. حضرت نظام الدین دہلی میں لکھا ہوا ہے, یہ لوگوں کے دلوں پہ لکھا ہوا ہے, اسٹیشن کا نام ہے. ہندوؤں کی حکومت ہے, ہندوؤں کی اکثریت ہے, لیکن جسے اللہ دلوں میں لکھے اسے کوئی مٹا نہیں سکتا. تو رحمہم اللہ تعالی حضرت بڑے خوش ہوئے. تو پوچھا کہ بھئی وہ جو بزرگ ہیں جن کی یہ خانقاہ شریف ہے ان سے ملاقات تو کروائیں. جب ملاقات کروائی تو یہ وہی شخص تھا جس نے کہا کہ اللہ سے دعا کریں مجھے میرا سارا رزق مل جائے, ایک دفعہ میں سیر ہو کے تو کھا لوں. اور اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ چند دن کی زندگی ہے اور اتنے دن کا رزق میں اکٹھا دے رہا ہوں. ارے تو زندہ ہے؟ نے کہا جی آپ کے سامنے. یہ کیا ہوا؟ کہنے لگے یہ تو مجھے نہیں پتا کیا ہوا. بڑے حیران. دیکھیے یہ فرق ہے نبی میں کہ نبی کبھی بھی اپنے رب پہ اعتراض نہیں کرتا. ہم جیسے بدتمیز ماحول کے لوگ فوراً کہتے ہیں اللہ تو تے کیسے تو مر جانا. دین کے مقابلے میں عقل کو استعمال کرنے والا ہمیشہ خسارے میں ہوتا ہے. آمنا وسلمنا وصدقنا, ہم سرکار پر ایمان بھی لائے, تسلیم بھی کیا, تصدیق بھی کی. ان کے اللہ نے فرمایا تھا کہ چند دن کی زندگی ہے, سارا رزق ہم دے رہے ہیں, اور وہ اتنے ماہ بعد بھی زندہ ہے. تو اللہ کی خدمت میں بڑے ادب سے سوال کیا کہ یا اللہ مجھے بڑی حیرت اور خوشی ہو رہی ہے, صرف سمجھنا چاہتا ہوں کہ یہ ماجرا کیا ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جب آپ نے ہم سے کہا تو ہم نے سارا رزق دے دیا. تو اس نے خوب کھایا, کھانا کھانے کے بعد جو بچ گیا اس لیے غریب کو کھلایا. جب اس نے اس کو کھلایا تو ضابطے کے مطابق وہ ہم پہ قرض چڑھ گیا, اور ہم اس کو گوارا نہیں کرتے کہ کسی کا قرض ہم پہ ہو اور وہ اس حالت میں مر جائے. تو ہم نے اس کا قرض لوٹایا, اور قرض ہم اتنا نہیں لوٹاتے جتنا لیتے ہیں. دینے والا اپنی حیثیت کے مطابق دیتا ہے, ہم اپنی شان کے مطابق لوٹاتے ہیں. تو ہم نے کئی گنا کر کے اس کو لوٹایا. جب اس کو لوٹایا تو اس کی آنکھیں کھل گئیں کہ غریبوں کو کھلانے کا اتنا فائدہ. اس نے تو ڈھنڈورا پیٹا کہ بھئی جتنے بھوکے ہیں سب آ جائیں, سب کو کھلایا. جب سب کو کھلایا تو اتنا قرض ہم پہ اور چڑھ گیا. اب وہ مہلت ہی نہیں دیتا, ہم نے اس سے زیادہ دیے, اس نے اور خرچ کیا. اب باقی آپ کے سامنے, جب تک یہ کرتا رہے گا اس کی زندگی بڑھتی رہے گی. اس میں کتنے نقطے ہیں کہ قرض کی ادائیگی, اگر قرض لینے والا وسعت والا ہو اور قرض لینے والا صفات والا ہو تو کبھی بھی تاخیر نہیں کرتا. اللہ تو صفات کے خالق ہیں, اور وسعت تو سبحان اللہ کیا کہنے, تو وہ کیسے تاخیر کریں گے. تو قرض کا لوٹانا بھی ثابت ہوا, اور دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے اللہ, اس میں یہ نہیں کہ کھانے والے سارے مولوی تھے, کھانے والے سارے ذکر اذکار والے تھے, نہیں, اس میں گناہگار بھی ہیں, اس میں سیاکار بھی ہیں, بدکار بھی ہیں, اللہ کے باغی بھی ہیں, اور اس میں ایسے بھی ہیں جنہوں نے کبھی بھی اس زمانے کے مطابق کوئی عبادت نہیں کی, اپنے پرائے سبھی ہیں. انہوں نے دسترخوان جو بھی آیا اس کو کھانا کھلاؤ. ایک اللہ والے تھے, ان کی خانقاہ کے باہر لکھا ہوا تھا کوئی شخص بھی آئے, حتیٰ کہ کافر بھی آئے, تو کھانے سے مت روکو,
اس لیے کہ کفر یا گناہ کی بنا پہ کھانے سے روکنا اگر جائز ہوتا تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کفر کی بنا پہ کھانے سے محروم کرتا. کیا کبھی کوئی کافر بھوکا مرا؟ یہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے. ہم اس سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ یار یہ تو نیک نہیں ہے، یہ تو فلانا ہے، یہ تو فلانا ہے. ہم اس چکر میں پڑتے ہیں کہ یار یہ تو دکھاوے کے لیے مانگ رہا ہے. ایک آدمی نے گلی میں صدا لگائی کہ اللہ کے نام پہ کچھ دیں، تو اس نے اللہ کا نام بہت پیارا لیا. تو میں نے بچوں سے کہا کہ بیٹے دے کر آؤ. تو اس نے کہا کہ ابو یہ تو دکھاوے کے لیے کر رہا ہے. ان کے بیٹے عجیب بات کی، ہم بھی تو دکھاوے کے لیے کرتے ہیں. ہمارے رب نے ہمیں بھوکا مارا، کیا اللہ کا نام لینے کے لیے جو اخلاص مطلوب ہے ہمیں میسر ہے؟ وہ تو صرف نبیوں کو میسر ہے. ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی نے کہا کہ حضرت ایک آدمی ذکر کر رہا تھا کہ حضرت یہ دکھاوے کے لیے کر رہا ہے. فرمایا تجھ سے تو یہ بھی نہیں ہو سکا. حضرت فرماتے تھے کہ اللہ کا نام لیتے رہو، اگر دکھاوا ہے تو اس نام کی تاثیر یہ کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ دکھاوا اخلاص میں بدل جائے گا. تو فرمایا اب اس میں دیکھیے، ڈاکٹروں کے پاس ہم بھاگتے ہیں، یہ کر لیا وہ کر لیا فلانا کر لیا، پیسے زیادہ آ گئے. اب پیسوں کا تو ڈھیر لگے، لیکن ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ براؤن بریڈ کھانی ہے اور پتلے شوربے میں ڈبو کے کھانی ہے. پھر جان کے لالے پڑے ہوئے، فلاں رپورٹ غلط آ گئی فلاں. یہ فارمولہ اللہ کا ہے کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرو، جب تک کرتے رہو گے تمہاری زندگی میں ہم برکت دیتے رہیں. تو یہ خدمت کا جذبہ، خدمت کا سبق، خدمت کا درس یہ گھر سے دیا جاتا ہے. مغرب کی تعلیم میں ایسا نہیں ہے. ہر چیز کا، ہر لفظ کا شاید ترجمہ انگریزی میں ہو، برکت کا ترجمہ نہیں. کیسے کریں گے؟ تو ان مضامین کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. ماں باپ سے سیکھا اور وہاں پہ آ کر دیکھیں اپنی والدہ کو کیسے مطمئن کیا. بھئی دیکھ کے آؤ کچھ ہے کھانے کو، تو فوراً پتہ چلا آ رہی ہیں تو ہنڈیے میں پانی ڈال کے چڑھا دیا. مجھے بس ابھی پک رہی ہے. اور ایک ہم ایسی تربیت کرتے ہیں کہ اگر کوئی بیٹی نہ بھی بات بتا تو ہم کریدتے ہیں، تیری ساس نے کیا کہا تھا، فلانے نے کیا کہا، وغیرہ وغیرہ. وہ لمبی داستانیں ہیں، وہ مجھ سے زیادہ آپ حضرات جانتے ہیں. بہرحال فرماتی ہیں کہ وہاں پر جس گھر میں خود گھر والوں کو کبھی کبھی فاقہ کرنا پڑتا تھا، اب وہاں ہر گھر سے زیادہ مہمانوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. دور پار کے مہمان آتے. پھر فرماتی ہیں کہ بے شک اس گھر میں دولت نہیں تھی، مگر وہ خوبیاں تھیں جن پر تمام دولت نثار کر دی جائے. ایک علم ایسی چیز ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے دولت ختم کر دی جاتی ہے جب بھی یہ دولت کم نصیب ہوتی ہے. پھر علم کے ساتھ ہزاروں خوبیاں موجود تھیں. دولت وہ چیز ہے جس کے ساتھ ہزاروں جھگڑے ہوتے ہیں. اس مالک حقیقی نے دولت مندوں سے زیادہ مجھے عزت دی اور وہ مہربانیاں اور عنایات مجھ پر کی جن کا اظہار کرنا امکان سے باہر ہے. اس قلیل آمدنی میں وہ کام کروائے جو دولت مند نہیں کر سکتے، وہ ضرورتیں پوری کی جو کسی وقت میں نہ پوری ہو سکتی. اسی طرح سے یہ پاکیزہ سلسلہ چلتا رہا. اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو ان محاسن اور صفات کو سمجھنے اور ان پر یقین رکھنے اور اخلاص کے ساتھ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سرکار پر یقین ہوگا تو سرکار کی بات پر یقین ہوگا. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ہم جو یا ہمارے بہن بھائی جو کالج اور یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمدردی کے قابل ہیں، منت سماجت سے خیر کی طرف متوجہ کریں. وہ جو آخرت کا انکار کرتے ہیں یا شک کا اظہار کرتے ہیں، وہ اس بنا پر کرتے ہیں کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر جو یقین مطلوب تھا اس حوالے سے ان پر محنت نہیں کی. چنانچہ مغرب کو یہی سب سے بڑا گلہ ہے کہ تم مذہب کو بیچ میں کیوں لاتے ہو. تو ان کی خدمت میں درخواست ہے کہ ہم مذہب کو بیچ میں نہیں لاتے، مذہب کو ہم ہر طرح لاتے ہیں، اس لیے کہ مذہب ہی ہمارا سب کچھ ہے اور اسی پر ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا انحصار ہے. چنانچہ ایک شخص
بہت زیادہ نمازوں کا، روزوں کا، ذکر اذکار کا، تسبیحات کا اہتمام کرتا ہے، داڑھی بھی اس کی لمبی ہے، کرتا بھی لمبا پہنا ہوا ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک مستند بات کے بارے میں اگر اس کا یہ ذہن ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، اس کے مقابلے میں مغرب کا طور طریقہ صحیح ہے، تو یقین کیجئے دنیا اور آخرت کے جتنے فوائد اور ثمرات تھے سب کے سب برباد ہو گئے۔ اس کے مقابلے میں ایک شخص جو بہت زیادہ اعمال کا اہتمام نہیں کرتا، لیکن وہ یہ ذہن رکھتا ہے کہ جو کچھ میرے آقا نے فرما دیا وہ حق اور سچ ہے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ سرمایہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کام دے گا۔ اور اسی سرمایہ کے متعلق وہ کہا گیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ وفا شرط ہے، پھر چیک بھی تمہارا اور قلم بھی تمہارا۔ پھر جنت میں جتنا حصہ لیں، مرلے دو مرلے پہ مرنے والے، پھر بر اعظموں کی تقسیم کریں، وہ بھی چھوٹے پڑ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو ایمان اور یقین نصیب فرمائیں ان وعدوں پر، اور پھر اخلاص کے ساتھ ان صفات کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، نفس و شیطان کے شر سے محفوظ فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب انشاءاللہ